السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامی میں۔ دوستو آج کے اسٹوڈیو میں ہم حجت الاولیاء، برہان الاتقیاء، زبدۃ الاصفیاء، سند الاولیاء، جامع کمالات علمیہ و روحانیہ، برکت الزماں، قطب الزماں حضرت خواجہ شیخ جلال الدین محمد کبیر الاولیاء پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ جلال الدین محمد کبیر الاولیاء علیہ رحمت رضوان سلسلے عالیہ چشتیہ صابریہ کے عظیم مشائخ میں سے ہیں۔ آپ کی ذات والا برکات سے سلسلے عالیہ کو فروغ حاصل ہوا۔ بہت سے حضرات آپ کی صحبت کی بدولت واصل باللہ ہوئے۔ آپ کا فیضان عام تھا، خاندانی نسبت اعلیٰ تھی۔ آپ پر بچپن ہی سے آثار سعادت نمایاں تھے۔ آپ کے آبا کا تعلق عمرہ سے تھا، اس لیے گھر میں ہر قسم کی فراوانی و خوشحالی تھی۔ ابتدا میں اپنی ذات کے لیے آپ بے دریغ پیسہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کا معیار رہائش بہت اعلیٰ تھا۔ آپ کا لباس اعلیٰ قسم کا ہوتا تھا۔ آپ لباس پر کافی پیسے خرچ کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت مخدوم شرف الدین قلندر علیہ رحمت رضوان ایک عام گزرگاہ پر رونق افروز تھے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرے تو حضرت قلندر رحمہ اللہ علیہ نے جب آپ کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو فرمایا، کیسا خوش قسمت گھوڑا اور کیسا خوش قسمت سوار ہے۔ یہ سن کر آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ گھوڑے سے فوراً نیچے اترے، گریبان چاک کیا اور جنگل کی راہ لی۔ 40 سال آپ نے سفر میں گزارے، بہت سے درویشوں سے ملے اور ان کے فیض و برکات حاصل کیے۔ ایک دن حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمہ اللہ علیہ اپنے حجرے کے دروازے پر رونق افروز تھے۔ مریدین و متعلقین حاضر خدمت تھے۔ آپ لباس فاخرہ پہنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے سامنے سے گزرے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی حاضرین سے فرمایا، میں اپنی نعمت اس لڑکے کی پیشانی میں تاباں دیکھتا ہوں۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کی نظر ان پر پڑی، نظر کا پڑنا تھا۔ آپ بے اختیار ہو گئے، گھوڑے سے اترے اور سر نیاز کو ان کے قدموں میں رکھا۔ انہوں نے اپنے دستے مبارک سے آپ کا سر اٹھایا اور آپ کو حکم دیا، گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کو پھیرو۔ آپ حکم بجا لائے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمت رضوان اسی وقت آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا اور کلائے چرمی جو اس وقت پہنی جاتی تھی اپنے ہاتھ سے آپ کے سر پر رکھا اور فرمایا، میں نے تمہیں یہ بھی دیا اور وہ بھی دیا، یعنی دنیا و آخرت دونوں کی نعمتیں عطا کر دی۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علاء الدین صابر کلیری علیہ رحمت رضوان کی کمائی شیخ جلال الدین علیہ رحمت رضوان نے لٹائی۔ حضرت کبیر الاولیاء علیہ رحمت رضوان بہت سخی تھے۔ ہر وقت لنگر جاری رہتا تھا۔ ہزاروں افراد لنگر کھاتے تھے۔ مسافر، نادار، یتیم، بیوہ، مستحق افراد کو باعزت کھانا ملتا تھا۔ اس میں نئی چیز یہ تھی کہ جو شخص جس برتن میں کھانا کھاتا وہ اسی کی ملکیت ہو جاتا تھا، اس کو دوبارہ لنگر میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ دنیا حیران تھی کہ روزانہ اتنے برتن اور اناج کہاں سے آتا ہے۔ یہاں خرچ کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ اس پر فتن اور مہنگائی کے زمانے میں بھی اولیاء اللہ کے آستانوں سے غریبوں اور مسافروں کو بلا امتیاز کھانا ملتا تھا اور خدمت خلق کی جاتی تھی۔ پاک و ہند کی اکثر خانقاہوں میں یہ لنگر کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جن کے پاس دنیاوی خزانے اور سلطنتیں تھے، انہوں نے غریبوں سے ان کی روزی روٹیاں چھین لیا کرتے تھے، مگر فقیر اور درویش اہل اللہ لنگر لگا کر غریبوں کو روٹیاں فراہم کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے فقیر آج بھی غریب پرور اور محسن انسانیت ہیں۔ ان کے مزاروں سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت گئی لیکن ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ و جاوید ہے۔ آپ کے خانقاہ میں ہزاروں لوگ اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے تھے، لیکن حضرت مخدوم الاولیاء کے گھر والے یعنی کبیر الاولیاء علیہ رحمت رضوان کے گھر والے فاقے پر فاقے کرتے تھے۔ یہ کیمیاگر یعنی سونا بنانے والے شخص نے آپ کے صاحبزادے کو دیکھا تو کہنے لگا، مخدوم زادے، تمہاری صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کئی دن سے فاقے سے ہو۔ تم مجھ سے کیمیا بنانا سیکھ لو تاکہ خوشحال زندگی بسر کر سکو۔ حضرت دیوار کے پیچھے سے تمام باتیں سن رہے تھے۔ اس کے چلے جانے کے بعد اپنے فرزند کو بلایا اور فرمایا کہ اس حجرے کی طرف نظر کرو۔ جب انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو پورا حجرہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے فرزند، یہ اکسیر پیدا کرو کہ جس پر نظر ڈالے وہ کندن بن جائے۔ اسی طرح ایک دن آپ دریا کے کنارے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک جوگی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ آپ وہاں پہنچنے کے بعد جوگی نے آنکھیں کھولی، آپ کو سنگے پارس دیا۔ آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ جوگی خفا ہوا۔ آپ نے جوگی سے فرمایا، دریا میں جا کر اپنا پتھر لے لے۔
لیکن اس کے علاوہ کوئی اور پتھر نہ لینا۔ جب جوگی دریا میں گیا تو اس نے وہاں ہزاروں اس سے اعلیٰ قسم کے پتھر پھیلے ہوئے دیکھے۔ اس نے اپنے پتھر کے علاوہ ایک اور پتھر اٹھا لیا اور باہر آ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا یہ دوسرا پتھر کیوں چھپا کر لایا؟ اس نے دونوں پتھر آپ کے سامنے رکھ دیے اور آپ کا مرید بن گیا۔ حضرت شیخ محمد جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ رحمت رضوان کا اسمی گرامی شیخ جلال الدین محمد کبیر الاولیاء اور آپ کا لقب جلال الدین کبیر الاولیاء ہے۔ آپ کا اصل نام خواجہ محمد ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ محمود اور دادا کا نام کریم الدین۔ اس طرح آپ کا نام ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ محمود عمرائے پانی پت میں سے تھے۔ آپ کی ولادت 30 شوال المکرم 557 ہجری پر مطابق 23 اکتوبر 1162 عیسوی کو بروز بدھ پانی پت ہند میں ہوئی۔ آپ کے سن ولادت کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ صاحب اقتباس الانوار شیخ محمد اکرم قدسی صاحب نے تحریر کیا ہے کہ آپ کی عمر شریف 170 سال سے زیادہ تھی۔ اسی طرح صاحب سیر الاقطاب جو آپ کے اولاد میں سے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا کہ حضرت کی عمر مبارک 172 برس تھی۔ تو اس لحاظ سے تاریخ ولادت 593 یا اس سے قریب تصور کیا جا سکتا ہے۔ مولوی ذاکر کاندھلوی دیوبندی نے آپ کا سن ولادت 695 عیسوی لکھا ہے۔ یہ تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ تلاش مرشد میں جب حضرت کبیر الاولیاء علیہ رحمت رضوان سرگرداں تھے اور اسی سلسلے میں شیخ جمال الدین ہانسوی رحمہ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے بیعت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے علاقے پانی پت جائیں، وہیں آپ کو شیخ کامل ملے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ ملاقات 659 ہجری میں ہوئی۔ انہی کے حکم پر 658 میں اپنے علاقے پانی پت چلے گئے۔ پھر شیخ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمت رضوان سے 680 ہجری میں آپ نے بیعت کا شرف حاصل کیا اور 712 ہجری میں شرف خلافت حاصل کیا۔ حضرت کبیر الاولیاء علیہ رحمت رضوان کا تعلق ایک علمی و صاحب ثروت خاندان سے تھا۔ اہل خانہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ آپ اس وقت کے مروجہ علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی تصانیف میں زاد الابرار ایک لاجواب کتاب ہے۔ اس کے مطالعے سے وسعت علمی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں شیخ کامل حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ مجاہدات اور ریاضات کے بعد خلافت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر علیہ رحمت رضوان آپ سے بچپن سے بہت محبت فرماتے تھے، بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت کبیر الاولیاء علیہ رحمت رضوان کا وصال 13 ربیع الاول 765 ہجری پر مطابق 18 جنوری 1364 کو ہوا اور آپ کا مزار پرانوار پانی پت میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔